تو میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ فائنل کویسچن، فیصلہ کن ایمان رسالت کا ہے، فیصلہ کن ایمان رسالت کا ہے. توحید کا ایمان بھی اسی سے معتبر ہے، یہ نہیں تو وہ بھی معتبر نہیں. آپ نکتہ سمجھے ہیں نا، اس پر توجہ رکھا کریں. آج ایک ایسا تصور دین دیا جا رہا ہے جس میں رسالت کی جو حیثیت اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کم کر کے تصور دین کو خالص توحید بنایا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، توحید خالص نہیں ہو رہی، ایمان نکلتا جا رہا ہے. دیکھیے جب حضور علیہ السلام نے کافروں کو جمع فرمایا، مشرکوں کو کافروں کو مکہ میں جمع فرمایا، تو آپ کو یاد، آپ سب نے سن رکھا ہے یہ واقعہ اور پڑھ رکھا ہے، میں اس میں سے خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کافروں اور مشرکوں کو سب سے پہلی بار جب پہلی دعوت توحید کی پیش فرمائی، فرمایا لوگوں بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور لشکر تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ یہ سوال کیا تھا کہ نہیں؟ سب نے سنا پڑھا ہے، سب نے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے، مگر سمجھا نہیں. میں عوام الناس کی، اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، علماء مشائخ کی نہیں. سمجھا نہیں ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں. آقا نے فرمایا اگر میں کہوں، کیا میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم نے دیکھا نہ ہو، مان لو گے میری بات؟ سب نے کہا مان لیں گے. آقا نے فرمایا کیوں مانو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ ادا ہوتا ہے. جب یہ اپنی ذات کو منوا لیا، اپنی ذات کو منوا لیا، اپنی صداقت پر اعتماد کروا لیا، اپنی حقانیت پر یقین کا اعلان کروا لیا، اب فرمایا اگلی بات سنو، اگر میری بات کو بن دیکھے اتنا مانتے ہو تو سنو میں تم سے کہتا ہوں اللہ ایک ہے. تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ جھوٹ ہے، اللہ ایک ہے، اس کو مان لو. جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لائے، جن کے نصیب میں نہ تھا وہ پھر گئے. اب ایمان والو، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ دعوت رکھی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مان لو اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک منوانے سے پہلے اللہ پاک کو ایک منوایا، تو کیا اس سے پہلے براہ راست حضور نے اللہ کو منوایا یا اللہ کو منوانے سے پہلے خود کو منوایا؟ اس سوال کا جواب بھائی بغیر ڈر کے جواب دیں، فتویٰ مجھ پہ لگنا ہے، آپ کا تو کچھ نہیں بگڑنا. جی اللہ سلامت رکھے آپ کے گجران والا کو. یہاں تو فتووں کی فیکٹری ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا آگے 10 سال فتوے کھائے اور بھی لگ جائیں گے، مگر جواب کھل کر دیں. پہلے خود کو منوایا یا رب کو منوایا؟ اگر پہلے براہ راست رب کو منواتے تو پہلا مقدمہ ہی پیش نہ فرماتے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے مان لو گے؟ سیدھا فرماتے بھائی چھوڑ دو جھوٹے خداؤں کو، اللہ ایک ہے مان لو. ایسا نہیں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا. پہلے خود کو منوایا. جب آقا کی ذات پر اعتماد قائم ہو گیا اور حضور کی ذات کو مانا گیا تو حضور کے مانے جانے سے اور حضور پر ایمان لانے سے اور آقا کی ذات پر اعتماد ہو جانے سے پھر اس ذریعے سے حضور نے رب کو منوایا. تو رب کا ماننا حضور کے ماننے سے ملا، رب کا ماننا حضور کو ماننے سے ملا. ایک مخبر جب خبر دیتا ہے، مخبر، میں آپ سے کہوں علامہ مجددی صاحب بہت بڑے عالم فاضل متقی ہیں، میں یہ کہوں اگر آپ نے ان کو پوری زندگی نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ ملاقات کی ہو، نہ ان کو دیکھا ہو، نہ ملے ہو، نہ سنا ہو، کچھ بھی نہ پتا ہو، میری زبان سے سنیں، بہت بڑے فاضل، بڑے متقی پرہیزگار عالم ہیں. اگر یہ بات میں آپ سے کہوں اور آپ ان کو براہ راست نہیں جانتے اور آپ میرے کہنے سے یہ بات مان لیں، میرے کہنے سے یہ بات مان لیں تو میں مخبر ہوا اور میں نے ان کے تقوی اور ان کے علم و فضل کی خبر دی. تو بولیے جب مقصود ان کو منوانا تھا
مقصود کسے منوانا تھا؟ بھئی ان کو عالم اور فاضل مانے، مگر بات یہ ہے کہ پہلے ان کو مانا یا مجھے مانا؟ کس کو مانا؟ بھئی میری بات کو مانا تو تب ہی ان کو مانا۔ اگر میری ذات پر ہی انکار ہو جاتا کہ ہم آپ کو ہی سچا نہیں مانتے تو ان کو عالم فاضل آپ مانتے؟ تو پہلے مخبر کو مانتے ہیں یا مخبر عنہ کو مانتے ہیں؟ پہلے مخبر کو مانتے ہیں، پھر جس کی وہ خبر دیتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب حضور علیہ السلام نے دلیل دی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَمًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں میں تمہیں رب کے ایک ہونے کی خبر دے رہا ہوں اور اس کے ماننے کی دلیل یہ ہے کہ میری زندگی تمہارے سامنے، اگر مجھے مانتے ہو تو پھر رب کو مان لو، اگر مجھے نہیں مانتے اس کا کھلا انکار کر دو۔ تو گویا میں بتا یہ رہا ہوں کہ توحید پر ایمان کا اعتبار رسالت پر ایمان سے ہے۔ اگر رسالت پر ایمان معتبر ہے تو توحید درست ہے، اگر رسالت کا عقیدہ معتبر نہیں تو جو چاہے کہتے پھرے سب کچھ غیر معتبر۔ عقیدہ رسالت معتبر نہیں تو نہ عقیدہ توحید معتبر ہے، نہ عقیدہ آخرت معتبر ہے، کچھ شے پر ایمان لانا معتبر نہیں اگر رسالت پر عقیدہ معتبر نہیں۔ بات سمجھے ہیں نا؟ تو سمجھانا چاہتا ہوں اس نقطے کو سمجھو، نبوت اور رسالت کی شان میں اگر عقیدہ تھوڑا سا ہل گیا سب کچھ برباد گیا، اور اگر یہ عقیدہ درست ہو گیا تو ایمان کی ساری شاخیں قبول ہو گئی۔ لہذا مومن یعنی کافر بھی اسی نقطے سے بھٹکنے سے ہوئے، مشرک بھی یہیں سے ہوئے۔ کافر بھی اسی نقطے سے بھٹکے تو ہو گئے کافر، اسی نقطے سے بھٹکے تو مشرک ہو گئے، اسی نقطے سے بھٹکے منافق ہو گئے، اسی نقطے کو سمجھے تو مومن ہو گئے۔ سارے طبقے کافر، مشرک، منافق، مومن اسی دائرے کے ارد گرد گھومتے رہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد بھی رکھ لیں اور زندگی بھر اپنے پلے میں باندھے رکھیں۔ بڑی اہم بات جو بتا رہا ہوں۔ کتنے طبقے ہوئے؟ کافر، بولیے، مشرک، منافق اور مومن، چار۔ کافر، مشرک، منافق اور مومن، چار طبقے۔ آئیے اب قرآن مجید کے حوالے سے اور اس کا نچوڑ عرض کریں۔ رسالت و نبوت کی شان میں وہی فضیلت اور وہی مثلیت، اسی تعلق کو جو نہ سمجھے وہ بہک گئے، جو سمجھ گئے وہ مومن ہو گئے۔ کافر کیسے ہوئے؟ بڑی اہم بات، وہ لوگ ہر نبی اور ہر رسول زمانے میں لوگوں کے سامنے آئے، جن لوگوں نے ہر نبی میں کی ذات میں فضیلت بھی تھی اور بولیے مثلیت بھی تھی، ساری تقسیم اسی پر ہے، فضیلت بھی تھی اور مثلیت بھی تھی۔ دہرا لیں، یعنی فضیلت سب سے اونچا ہونا، مثلیت ایک جیسا لگنا، دونوں شانیں تھی۔ کافر کون ہوئے؟ جنہوں نے نبی کی فضیلت کا انکار کر دیا اور فقط مثلیت کا اقرار کیا، وہ کافر ہو گئے۔ جنہوں نے نبی کی فضیلت کا کلی، بولیے، کلی انکار کر دیا اور صرف مثلیت کا اقرار کیا، وہ کافر ہو گئے۔ قرآن مجید میں ہے جب انبیاء علیہ السلام آتے تو جو کافر ہو گئے وہ کہتے لوگوں اس پر ایمان نہ لانا، یہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے، بس تمہارے جیسا بشر ہی ہے۔ وہ جو فضیلتیں نظر آتی تھی، نبی کے معجزے، نبی کے کمالات، نبی کے تصرفات، نبی کی نشانیاں، عظمتیں، فضیلتیں، رفعتیں، ان کو دیکھتے نہ انکار کر دیتے، اور وہ جو مثلیت نظر آتی تھی انسانی زندگی کے گوشے، فقط ان کو دیکھتے۔ تو جب صرف مثلیت کا اقرار کرتے اور فضیلت کا کلی انکار کرتے، وہ کافر ہو گئے۔ ما نراکا الا بشرا مثلنا، نبی سے کہتے ہم آپ کو تو سوائے اپنی جیسے بشر کے اور کچھ دیکھتے ہی نہیں، آپ کیا ہیں، ہمارے جیسے بشر ہی تو ہیں۔ سو جنہوں نے فضیلت کا انکار کیا اور فقط مثلیت کا اقرار کیا، کافر ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا ٹولہ مشرک ہو گیا۔ مشرک وہ ہوئے جنہوں نے اس کے برعکس
صرف فضیلت کا اقرار کیا اور مثلیت کا کلی انکار کر دیا. جنہوں نے صرف فضیلت کا اقرار کیا اور مثلیت کا بالکل انکار کر دیا وہ مشرک ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ پھونک مارتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے پرندے اڑنے لگ جاتے ہیں، مادر ذات کوڑی اور نابینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں شفا یاب ہو جاتے ہیں، گھر کیا کھائے ہو کیا رکھائے ہو بتا دیتے ہیں غیب کی خبریں. یہ سارے ابواب فضیلت کے تھے. بڑی توجہ سے سمجھیں اس بات کو. انہوں نے فقط فضیلت پہ نگاہ کی اور جو مثلیت کے پہلو، انسانی بشری زندگی کے جو پہلو تھے ان کو بالکل نہ دیکھا. تو کہنے لگے کہ خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہنے لگے خدا ہے. جنہوں نے مثلیت کا انکار کر دیا، فقط فضیلت کا اقرار کیا، وہ کوئی خدا بنا بیٹھا نبی کو، حضرت عزیر کو کوئی خدا کا بیٹا بنا بیٹھا، کوئی خدا کا شریک بنا بیٹھا، وہ مشرک ہو گئے. صرف مثلیت کا اقرار کرنے والے اور فضیلت کا انکار کرنے والے کافر ہو گئے. اس کے برعکس صرف فضیلت کا انکار کرنے والے اور مثلیت کا انکار کرنے والے اور فضیلت کا اقرار کرنے والے وہ مشرک ہو گئے. بس یہ بات سے نشین فرما لیں، یہ دو طبقوں کا دور گزر گیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، جنہوں نے آقا پر کلمہ پڑھ لیا، اب آقا کی امت میں قیامت تک کوئی طبقہ اور کوئی پورا کا پورا گروہ اور کوئی طبقہ بحیثیت طبقہ کے اب نہ کافر ہو سکتا ہے نہ مشرک ہو سکتا ہے. کوئی طبقہ، انفرادی فعل کا ہر کوئی ذمہ دار ہے. انفرادی طور پر اگر کسی نے کفر بکا، ضروریات دین کا انکار کیا، گستاخی کی، وہ کافر ہوا. ہر شخص اپنے انفرادی فعل کا ذمہ دار ہے اپنے عقیدے کا. مگر جیسے کافر تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، نہ وہ رہے، اور وقالت الجہود عزیر ابن اللہ، نہ وہ رہے. کافر اور مشرک کے دور گزر گئے. اب انفرادی طور پر لوگ ہیں، مگر جب آقا کی امت بن گئی، اب حضور کی امت میں کوئی طبقہ نہ کافر ہوگا نہ حضور کی امت میں کوئی طبقہ مشرک ہوگا. حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبری سنا دی. صحیح بخاری میں ہے، فرمایا لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ جانے کے بعد مجھے تمہارے بارے میں مشرک ہو جانے کا کوئی خوف نہیں. اب میری امت مشرک نہیں ہوگی، شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی. دنیا میں امت مبتلا ہو گئی، دنیا میں مبتلا ہو گئی. شرک کے بارے میں آقا نے بے خوفی کا اظہار فرمایا. آقا مطمئن ہو کہ مجھے کوئی خوف نہیں امت کے مشرک ہونے کا. رسول اطمینان کا اظہار فرمائے. اور آج کا کوئی مبلغ آقا کی امت کے طبقے کو مشرک کہے، اس نے رسول کے اعلان کا انکار کر دیا. جس امت کے بارے میں آقا نے قیامت تک کے لیے شرک سے بے خوفی کا اعلان فرما دیا کہ مجھے تمہارے دوبارہ شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں، اس امت کے کسی طبقے کو مشرک کہنا آقا کے اعلان کے خلاف بغاوت کرنا. اب کفر و شرک کا دور گزر گیا. امت میں بتا رہا ہوں، امت میں اب امت میں کون ہے؟ امت میں یا مومن ہیں یا منافق ہیں، یا مومن ہیں یا، اب وہ کون ہیں یہ فرق سمجھ لیں منافق کی بات. اب ایک ترتیب سے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ بات یاد رہے. کافر کون تھے؟ جنہوں نے فضیلت کا بالکل انکار کر دیا تھا اور مثلیت کا صرف اقرار کیا تھا. پھر مشرک کون ہوئے؟ جنہوں نے صرف فضیلت کا اقرار کیا اور مثلیت کا بالکل انکار کر دیا، مشرک ہو گئے. اب منافق کون ہے؟ اس امت میں جو منافق، جس کے اعتقاد میں نفاق ہے، جو حالت منافقت میں ہے، منافق وہ ہے
کہ نہ منافق نہ مومن امت میں اب نہ کوئی کلی فضیلت کا انکاری ہے نہ کوئی کلی مثلیت کا انکاری ہے. اس لیے کافر و مشرک نہیں، نہ کوئی بالکل فضیلت کا انکار کرنے والا نہ کوئی بالکل مثلیت کا انکار کرنے والا. اب فرق کیا ہے؟ منافق وہ ہے کہ جو فضیلت کا صرف اقرار کرے. پہلے کافر کے مشرک کے لیے کہا تھا جو صرف فضیلت کا اقرار کرے. لفظ صرف میں نے فضیلت سے پہلے لگایا تھا، اب لفظ صرف فضیلت کے بعد لگا رہا ہوں، اقرار سے پہلے. اب منافق وہ ہے جو فضیلت کا صرف اقرار کرے، فقط اقرار کرے کہ میں انکار تو نہیں کرتا، میں بھی مانتا ہوں، ہم بھی مانتے ہیں، فضیلت کو مانتے ہیں. منافق وہ ہے جو فضیلت کا صرف اقرار کرے اور مثلیت پر سارا اصرار کرے. آپ سمجھیں؟ ہاں، جو فضیلت کا صرف اقرار کرے اور مثلیت پر سارا. جب فضیلت کی باتیں بتائی جائیں کہیں ہم تو انکاری نہیں، ہم فضیلت بھی مانتے، معراج بھی مانتے، معجزے بھی مانتے ہیں، شفا بھی مانتے ہیں، ساری فضیلتیں بیان کرتے جاؤ تو جواب میں کہے میں تو اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں، ہم تو انکاری نہیں. تو فضیلت کا صرف اقرار کرے بس، مگر جب تقریر کرے زور سارا مثلیت پر دے، خطاب میں اصرار سارا مثلیت پر ہو، عمر ساری لگائے پڑھنے پڑھانے درس اور واعظ میں، دلیلیں نکال نکال کے لائے مثلیت ثابت کرنے کے لیے، زور اور اصرار سارا مثلیت پر رکھے، اور فضیلت کی بات آئے تو صرف اقرار کرے. تو دوستو، جس کا زور بیان اور اصرار مثلیت پر رہے اور فضیلت کا صرف اقرار رکھے، جان لو وہ منافق ہے. اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو مثلیت کا صرف اقرار کرے، مثلیت کا صرف اقرار کرے، زور اور اصرار سارا فضیلت پر کرے. تو دوستو، جن لوگوں کی نگاہ اصرار مثلیت پر ہوا، فضیلت کا خالی اقرار ہوا، وہ منافق ہو گئے. اور جنہوں نے مثلیت کا فقط اقرار کیا اور اصرار سارا فضیلت پر کیا، وہ مومن ہو گئے. یہی نگاہ کا فرق تھا آقا کے عاشقوں میں اور آقا کے منکروں میں. نگاہ کا یہی فرق تھا. ایک گلاس میں پانی ہو، 2/3 پانی، مثال دے رہا ہوں، پینے کے لیے نہیں کہا. ایک گلاس میں 2/3 پانی ہو اور میں آپ سے پوچھوں بھائی اس میں کتنا پانی ہے، 2 آدمیوں سے پوچھوں کہ اس میں کتنا پانی، دونوں کا زاویہ نگاہ مختلف ہوگا. ایک کہے گا بھائی 2/3 پانی ہے، ایک کہے گا 1/3 خالی ہے. واقعہ ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہی ہے. ایک کی نگاہ خالی حصے پر پڑ رہی ہے، ایک کی نگاہ بھرے ہوئے حصے پر پڑ رہی ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال یہاں تو خالی اور بھرا ہوا ہے نا، وہاں تو کوئی حصہ بھی خالی نہیں، سب کچھ بھرا ہوا ہے. زاویہ نگاہ یہ ہے، ایک مثلیت میں کمیاں تلاش کرتا پھرتا ہے، ایک فضیلت میں اونچے درجے تلاش کرتا پھرتا ہے. جو اونچے مقام تلاش کرتا ہے وہ مومن ہے، جو مثلیت میں کمزوریاں تلاش کرنے میں بدبختی کرتا ہے وہ منافق ہے. دیکھا کرو جب آقا کا بیان ہوتا ہے کون فضیلتیں تلاش کرتا پھرتا ہے، کون کمیاں تلاش کرتا پھرتا ہے. جو جاننا دیکھے اسے مومن جانو، جو نہ جاننا تلاش کرے منافق جانو. 2 کا مناظرہ تھا 2 عالموں کا. موضوع تھا کہ حضور کو علم کتنا ہے، علم ہائے ہائے بدبختو، جب تم یہ سوچتے ہو کہ علم کتنا ہے، گویا تم علم پر فیصلہ کر رہے ہو. یہ فیصلہ تو وہ کرے جس کا علم حضور سے زیادہ ہو. تمہیں حق کس نے دیا کہ یہ کہو کہ اتنا ہے اور اتنا نہیں؟ حضور کے علم سے تو بڑھ کر اللہ ہی کا علم ہے. یہ فیصلہ وہ کر سکتا ہے. تم اپنی ترازوؤں سے کیا تولتے پھرتے ہو؟ تم ترازوؤں سے کیا تولتے پھرتے ہو؟ اور امام بصیری کے مطابق تو ابن مصطفیٰ کو لوح و قلم بھی نہیں تول سکتے.
ومن علومک علم اللوح والقلم، دو کا مناظرہ تھا، علم کا مناظرہ. تو حضور علیہ السلام کو کتنا علم تھا کتنا نہیں. ساری رات ایک صاحب ساری رات کتابوں کے انبار لے کر بیٹھے تلاش کرتے رہے، شاگردوں کو لے کر حوالے جمع ہو رہے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے حضور کو فلاں چیز کا بھی پتہ نہ تھا، فلاں کا بھی پتہ نہ تھا، فلاں کا بھی پتہ نہ تھا. لا علمیاں تلاش کرتے رہے بزام خیش، وہاں تو لا علمیاں نہیں ہے. دوسرے صاحب تلاش کرتے رہے حوالے. جنگ حوالوں کی ہے، شان میں تو جنگ ہی نہیں. یہ جنگ ساری حوالوں اور کتابوں کی ہے، حوالوں اور رسالوں کی ہے، سب رسالوں کی جنگ ہے. اور جنہوں نے شان رسالت کو پا لیا ہے، دیکھ لیا ہے، وہاں تو جنگ ہی بند ہے. وہ تلاش کرتے رہے پتہ چل جائے، یہ بھی جانتے یہ بھی جانتے، سب کچھ جانتے تھے. صبح مناظرے کے لیے آ گئے تو جو علم تلاش کرتے رہے حوالے علم کے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مناظرے سے پہلے ایک بات سن لو، یہ بھی میرے آقا کا کلمہ گو، میں بھی کلمہ گو، یہ بھی امتی ہونے کا دعوے دار، میں بھی دعوے دار. رات ساری اس نے بھی گوا دی، نہیں سویا. میں بھی ساری رات جاگا، نہیں سویا. میں نے بھی سینکڑوں کتابیں کھنگالی ہیں، اس نے بھی سینکڑوں کھنگالی. یہ ساری رات اپنے نبی کی شان میں یہ تلاش کرتا رہا ہے کہ لا علمیاں مل جائیں، یہ بھی پتہ نہ تھا، یہ بھی پتہ نہ تھا، یہ بھی نہ پتہ تھا. میں ساری رات اپنے نبی اور آقا کے لیے یہ تلاش کرتا رہا ہوں کہ لکھا وہ مل جائے. یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جاننا، آقا یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. بتا دو وفادار امتی کون ہے، بے وفا امتی. لوگوں، تمہاری کتابوں حوالوں اور رسالوں سے نہ آقا کے علم کا نچلا درجہ متعین ہوگا، نہ وہ آخری درجہ متعین ہوگا. تم تو تعین نہیں کر سکتے، مگر وفاداری بے وفاداری کا تعین ہو جائے گا، اپنے بیگانے کا تعین ہو جائے گا. یاد رکھ لو، ایمان کی پہچان مثلیت ایک پردہ ہے، فضیلت ایک مقام ہے. ایمان مثلیت پر نہیں ٹکتا. مومن کی نگاہ مثلیت سے گزر کر فضیلت تک چلی جاتی ہے، منافق کی نگاہ مثلیت کے پردے تک رک جاتی ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں باتیں فرمائیں، بڑا خاص نقطہ ہے. دونوں باتیں فرمائیں. فرمایا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں بودار سے یا گارے کی جو کالی مٹی سے پیکر بشریت بنا رہا ہوں. فرمایا میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں. یہ بات فرمائی قرآن میں ہے یا نہیں؟ بولیے. اور آگے فرمایا اگلی بات، یہ مثلیت کی بات تھی. یہ کیا بات تھی؟ شان مثلیت کا. آگے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس پیکر کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، اپنا نور پھونکوں، اپنا روح پھونکوں، نور پھونکوں اس پیکر بشریت میں، جب میں نور کو روشن کر لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سجدے میں گر جانا. مثلیت کی بات بھی فرمائی اور فضیلت کی بات بھی فرمائی. اس کے بعد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان اکڑ گیا. مثلیت و فضیلت دونوں چیزیں فرشتوں نے بھی دیکھی تھیں، اور مثلیت و فضیلت دونوں چیزیں شیطان نے بھی دیکھی، ابلیس نے بھی دیکھی تھیں. مگر فرق یہ تھا بشریت ملائکہ سے مخفی نہ تھی. انہوں نے تو پہلے دن کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. بشریت پہلے دن سے ملائکہ پہ آشکار تھی اور فضیلت بھی آشکار تھی. ابلیس بھی دونوں شانے جانتا تھا، مگر فرق یہ ہوا ابلیس کی نگاہ فقط بشریت پر یعنی مثلیت پر جا کے رک گئی، وہ بشریت میں اٹک گیا، اس کی نگاہ نور اور فضیلت تک نہ پہنچی، وہ اکڑ گیا، مردود ہو گیا. فرشتوں نے بشریت کو دیکھا مگر بشریت میں اٹکے نہیں، نورانیت تک جا پہنچے، فضیلت تک جا پہنچے. مثلیت کو دیکھ کر اقرار کرتے ہوئے گزر گئے، انہوں نے نگاہ فضیلت پہ رکھی، سجدے میں گر گئے، مقرب ہو گئے. شیطان کی نگاہ
مثلیت و بشریت میں اٹک گئی، فضیلت اوجل ہو گئی، مردود ہو گیا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو زنان مصر کے سامنے سے گزارا گیا، زنان مصر کو ہاتھوں میں پھل دیے، چھریاں دی، اور زلیخا نے عرض کیا حضرت یوسف ذرا یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ لینا، نقاب پلٹ لینا تاکہ یہ دیکھ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زنان مصر کے جرمٹ سے گزرتے ہوئے چہرے سے نقاب پلٹنے کی دیر تھی۔ حسن یوسف جو بے نقاب ہوا، جلوہ حسن جو بے نقاب ہوا، وہ نگاہیں جلوہ یار میں گم ہو گئی۔ یہ کون سی نگاہیں تھیں؟ جنہوں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا تھا۔ زلیخا اس لڑکے کے عشق میں ماری گئی، اس غلام کے عشق میں ماری گئی جو تانا دیتی تھی، غلام کا تانا دیتی تھی، اور تانا دیتی چپ نہ کرتی تھی۔ زلیخا پریشان تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ اگر وہ کسی نیرے خشک عالم کے پاس پھنس جاتی کہ مجھے تانا دیتی ہے کیا جواب دوں، وہ کہتے مناظرہ منعقد کروا دو، وہ کہتے حسن یوسف کے موضوع پر مناظرہ کرا دو، حسن یوسف پر مناظرہ کرا دو، پھر نمائندے مقرر کرنے پر جھگڑا ہوتا۔ مگر خوش قسمتی حضرت زلیخا کی کہ وہ کسی خشک مولوی کے پاس نہیں پھنسی، کسی فقیر درویش عاشق کے پاس چلی گئی۔ اس نے سبق سکھایا، حسن کی باتیں مناظروں سے نہیں مشاہدوں سے طے ہوتی ہے۔ زلیخا مناظروں میں نہ پڑ، جو تو نے دیکھا ہے اس کی تھوڑی سی جھلک انہیں بھی کرا دے، تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ چکھنے کی چیز چکھے بغیر سمجھ نہیں آتی، دیکھنے کی چیز دید کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ بٹھا دیا قطاروں میں، پردہ ہٹایا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ جس حسن نے زلیخا کو دیوانہ کیا تھا، اس حسن کی ایک جھلک زنان مصر پر آشکار ہوئی۔ چھریاں چل گئیں، قطعن ایدیہن فلما رأینہ اکبرن وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، چھریاں چل گئیں، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، پھل گر گئے، خون بہہ گئے، سب کچھ لٹ گیا، مگر وہ تختی ہی تختی رہ گئیں۔ اور جب ہوش میں آئیں تو کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو بشر۔ تو جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی رٹ تھی، بشر بشر کا تانا تھا، بشر بشر کا گورکھ دھندا تھا۔ جب تک دیکھا نہ تھا تانے تھے، جب تک دیکھا نہ تھا تنقیدیں تھی، جب تک دیکھا نہ تھا ہنگامہ تھا۔ بس ایک جھلک دیکھ لی، زبانیں بند ہو گئی، ہاتھ کٹ گئے، اور بشریت کا انکار کرتی پھرتی ہیں۔ لوگوں، جس نے نہیں دیکھا اس یار کو، وہ تو حسن یوسف کی بات کی، جس نے نہیں دیکھا حسن شہر یار مدینہ کو، حسن حبیب کبریا کو، ان کی کنڈل والی زلفوں کو، اس نے حسن سراپا کو، ان کی سرمئی نگاہوں کو، ان کے رخساروں کو، حسن سراپا کو، ان کے چنگل کو، آقا کے مقدس سینے کو، فراخ دست کو، آقا کے خرام ناز کو، آقا کی مسکراہٹوں کو، آنکھوں کے کنارے سے تکنے کو، دل نواز مسکراہٹ سے دلوں کے موہ لینے کو، جس نے تک لیا اس نے یار کو، ان کی انگلیاں کٹی یا گردن کٹاتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا بشریت سے توبہ کر گئی، اور جنہوں نے یہاں دیکھا وہ زبانیں بند کر گئے اور بول اٹھے کوئی مثل نہیں جولن دی، کوئی مثل نہیں جولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ ہو گیا محدود۔ تو دوستو، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جس کی نگاہ مثلیت کو دیکھے اور گزر جائے، رکے نہیں، فضیلت پہ جا ٹکے۔ منافق کی پہچان یہ ہے جو مثلیت میں اٹک جائے، مثلیت میں اٹک جائے اور اسی مثلیت کا شور کرتا پھرے، مثلیت پہ اصرار کرے۔ مومن فضیلت پہ اصرار کرتا ہے۔
بس جب ان دو چیزوں کو جمع کر کے مقام نبوت کو سمجھتے ہیں عقیدہ درست ہو جاتا ہے. محفل میلاد منعقد کرنا یہ حضور علیہ السلام کی فضیلت کی سمت متوجہ کرنا ہے. کیا؟ آقا کی فضیلت کی سمت متوجہ کرنا ہے. مثلیت کے اقرار کے ساتھ ایمان کی قوت اور ایمان کی سلامتی آقا کی فضیلت کے ارد گرد گھومتے رہنے میں ہے. فضیلت کے ارد گرد، حسن یار کے ارد گرد، کمال یار کے ارد گرد گھومتے رہنے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے اور عمل کو سلامتی عطا فرمائے.